بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے عقل مند بادشاہ۔ ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے تھے اور موجودہ بادشاہ کو علاقۂ غیر یعنی ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ بچھو تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اگر وہ سانپ بچھو سے کسی نہ کسی طرح بچ جاتے تو پھر بھوک پیاس سے مر جاتے۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقۂ غیر میں جا کر مر کھپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا، بلکہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقۂ غیر تک ایک سرسبز و شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو
1 سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں۔ پیارے سننے والوں، اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے اور اس دنیا میں رہنے والے بادشاہ ہم اور آپ ہیں، اور علاقۂ غیر ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے کیا کچھ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا ہے۔ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے، تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے وہاں اپنا محل اور باغات تیار کیے ہیں، یا پھر بیوقوف بن کر اسی طرح سے زندگی گزارتے رہے ہیں، چند روزہ زندگی کے مزوں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز میں گزار کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ تو ذرا سوچئے کہ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ مہلت ہے اور ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب ہمارے پاس پچھتانے کی مہلت بھی نہ بچے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی خوب سچی فکر کرنے والا بنائے اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے سننے والوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔